چپس ہمارے سارے تیار ہیں، جن کو ناظرین یہ بالکل زبردست کرسپی ہیں۔ اس کا لک آپ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ اس کو آپ ناظرین زنجیری چپس کہہ سکتے ہیں، یہ زنجیری چپس ہیں۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کا لک دیکھیں، اس کا ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے ناظرین۔ یہ بہت آسان ریسیپی ہے، بہت آسانی سے گھر میں بن جاتے ہیں، بہت صاف ستھرا، آپ اپنے سامنے اپنی تسلی سے اس کو بنا سکتے ہیں ناظرین۔ اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں، یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گا ناظرین۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے فنگر چپس الگ انداز سے، بہت بہترین، بہت کرسپی انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ناظرین میں نے آلو جو ہے وہ لیا ہوا ہے، آلو کو ناظرین میں نے پہلے سے چھیلا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں، اور اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھا ہے تاکہ اس کا رنگ جو ہے وہ چینج نہ ہو۔ تو آلو آپ لیں، اس کو آپ چھیلیں، اور اگر آپ کے پاس ابھی ہے ٹائم ہے تو اس کو پھر پانی میں ڈبو کے رکھیں۔ اب ناظرین اس آلو کو ہم نے فنگر چپس کی طرح کاٹنا ہے۔ اگر آپ کے پاس مشین ہو تو اس سے کاٹ دیں، مشین نہ ہو تو آپ اس کو اس طرح چھری کی مدد سے پہلے اس کے جو ہے نا یہ ناظرین اس کے ہم سائڈ وغیرہ کاٹ دیں گے، یہ الگ کر کے رکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ اس طرح اس کے یہ سائڈ ہم کاٹ لیں گے، اور یہ والے سائڈ بھی ہم اس کا چاروں طرف سے ہم نے اس کو اس طرح بالکل مستطیل شکل میں کاٹ دیا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب اس کو ہم اس سے بنائیں گے فنگر چپس، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اپنا انداز ہے ہر بندے کا، آپ جو بھی آپ کو سائز پسند ہو اس کے سائز کے مطابق آپ میں سیدھے اس میں سے فنگر چپس کاٹ دیں۔ یہ ناظرین میں اس کو کاٹ رہا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے، اور پھر اس کی وڈتھ زیادہ ہے اس لیے اس کو ہم بیچ میں سے بھی اس طرح کاٹ دیں گے۔ یہ ناظرین آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ اسی طرح سارے جو ہے نا لمبائی میں ہم نے کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور پھر انشاءاللہ سب کاٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تین آلو کو میں نے اس طرح کاٹ دیا ہے فنگر چپس کی شیپ میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور اس کو پہلے میں نے پانی میں بھگویا ہے تاکہ اس کا کلر جو ہے یہ چینج نہ ہو۔ آلو کا جب کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا پھر وہ مزہ نہیں رہتا، اور اس کا ذائقہ بھی ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے ہم بیسن اور مسالوں کا مکسر تیار کریں گے۔ اس کے لیے یہ میں نے لیا ہے 200 گرام بیسن، تو ناظرین یہ باؤل میں ہم ڈال لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین یہ مسالہ جات ہیں، یہ مسالہ جات آپ نوٹ کر لیں، یہ مسالہ جات اب اس میں ہم ڈالیں گے۔ یہ ہے ناظرین کوٹا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون، یہ ہے ناظرین ہلدی پاؤڈر 1 ٹی سپون، یہ ہے ناظرین اجوائن 1 ٹی سپون، یہ ہے ناظرین کوٹا ہوا سرخ مرچ 1 ٹی سپون، یہ ناظرین ہے نمک 1 ٹی سپون، اور یہ ہے ناظرین کالا مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ جو مسالہ جات ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں اپنے پاس۔ اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے مکس کرنا ہے۔ اس کو ناظرین پہلے جو ہے نا خشک مکس کر لیں، پھر اس میں ہم پانی ڈالیں گے، اور اس کا جو بیسن ہے اور ہم نے جو مسالہ جات ڈالے ہیں اس کا مکسر ہم بنائیں گے۔ ناظرین آپ مرچیں اپنی مقدار کے مطابق آپ زیادہ کم کر سکتی ہیں، اسی طرح نمک کی آپ اپنی مقدار کے مطابق آپ زیادہ کم کر سکتی ہیں۔ ناظرین اس میں ہم ابھی تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے، اس کو ہم نے روم ٹمپریچر کا پانی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے، اور اس کو ہم مکس کریں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ مکسچر بنا کر پر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دیکھو یہ میرے ابھی ناظرین بالکل ریڈی ہے، اس کا یہ ٹیکسچر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس سے زیادہ پتلا بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ گاڑھا بھی نہ ہو۔ ناظرین یہ ابھی ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ناظرین ہم نے یہ لیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین، یہ کارن فلور ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اور ہم نے ابھی یہ جو آلو سے میں نے ناظرین پانی نکال دیا ہے اسٹیج پہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم اس میں پھر ڈپ کریں گے، پہلے میں نے بیسن والے مکسچر میں ڈپ کر دیا، پھر اس میں نے ابھی ڈپ کر کے میں پھر اس میں
साइड पे एक प्लेट पे रख लूँगा। ठीक है नाज़रीन, इसी तरह दूसरा पीस मैंने उठा दिया है और इसको भी मैं इसमें डिप करके फिर कॉर्नफ्लोर लगा के, कॉर्नफ्लोर नाज़रीन आप लगाएं तो वो बेहतर है, इससे क्रिस्पी आएंगे। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह नाज़रीन आप मैदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये मैंने एक और पीस लिया है। ठीक है नाज़रीन, इसको भी हमने इसी तरह डिप करना है कॉर्नफ्लोर में और अच्छी तरह इसको डिप करना है कॉर्नफ्लोर में और इसको भी प्लेट में रखना है। नाज़रीन ये आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह सारे मैं बना के इंशाअल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन सारे जो चिप्स थे उसको मैंने जो मिक्सचर है वो भी लगा दिया है और कॉर्नफ्लोर भी लगा दिया है, आपको नज़र आ रहा है नाज़रीन। इस दौरान मैंने चूल्हे पर घी रखा हुआ है, घी अभी माशाल्लाह गर्म है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये इसमें डालेंगे। नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह फिंगर चिप्स हमारे तैयार हैं। नाज़रीन ये बिल्कुल आप देखें इंशाल्लाह, ये इसको आप जंजीरी फिंगर चिप्स भी कह सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम है नाज़रीन, ये क्रिस्पी भी होंगे इंशाल्लाह, टेस्टी भी होंगे। ये नाज़रीन आपने मीडियम आंच पे 4-5 मिनट तक पकाना होता है। ठीक है नाज़रीन, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। नाज़रीन आप देखें ये बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम स्ट्रेनर में डिश आउट कर देंगे। नाज़रीन फ्लेम को मैंने कम कर दिया है और इसको हमने डिश आउट करना है स्ट्रेनर में। नाज़रीन आपको इसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी हमारा जो है ना ये जंजीरी चिप्स बन गए हैं। आप इसको देखें, इसका आवाज़ आप देख लें माशाल्लाह। इसी तरह नाज़रीन इंशाल्लाह बाकी चिप्स भी मैं बना के इंशाल्लाह फिर आपको दिखाता हूँ। नाज़रीन माशाल्लाह आप देखें चिप्स हमारे सारे तैयार हैं, जिनको नाज़रीन ये बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी हैं। इसका लुक आप देखें नाज़रीन माशाल्लाह, इसको आप नाज़रीन जंजीरी चिप्स कह सकते हैं। ये जंजीरी चिप्स हैं, इसको आप देखें, इसका लुक देखें, इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत आसानी से घर में बन जाते हैं, बहुत साफ़ सुथरा। आप अपने सामने अपनी तसल्ली से इसको बना सकते हैं। नाज़रीन इसको आप ज़रूर ट्राई करें, ये आपको और आपके घर वाले को और बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी नाज़रीन। और नाज़रीन अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो काइंडली नाज़रीन इसको लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।